بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ اس اعتبار سے بہت اہم، قابل قدر اور تاریخی ہے کہ اسی ماہ میں ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور ساتھ ہی یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات پا گئے۔ اللہ پاک نے دنیا میں بے شمار انبیاء اکرام مبعوث فرمائے، لیکن وہ تمام انبیاء ایک خاص علاقہ، خاص زمانہ اور خاص وقت کے لیے ہوا کرتے تھے، لیکن جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا تو پوری انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ یعنی آپ کی دعوت اور آپ کا پیغام کسی علاقہ اور زمانے کے لیے خاص نہیں تھا، بلکہ دنیا کے ہر کونے تک اور قیامت تک آپ کا پیغام جاری و ساری رہے گا۔ آپ پوری انسانیت کے نبی رہیں گے۔ قرآن پاک میں آپ کے بارے میں فرمایا گیا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، پوری انسانیت کے لیے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کے بارے میں کہا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ الغرض پتہ یہ چلا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے اور آپ کے نبی اور پوری انسانیت کے نبی ہیں، ان کا پیغام پوری انسانیت کے لیے ہے، ہندوؤں کے لیے بھی ہے، سکھوں کے لیے بھی ہے، بدھسٹوں کے لیے بھی ہے، جینیوں کے لیے بھی ہے، اور دیگر تمام مخلوقات کے لیے ہے، تمام مذاہب کے لیے ہے، تمام عقائد والوں کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے نبی، اور آپ کا پیغام ہر ایک کے لیے، آپ ہر وقت کے لیے، اور آپ کا پیغام بھی ہر وقت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبیوں کا سلسلہ آپ پر ختم، آپ خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ آپ نے خود فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ گویا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب جب کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور وفات بھی اسی ماہ میں ہوئی، تو اس مناسبت سے ہم تمام مسلمانوں کے لیے کئی چیزیں ضروری ہو جاتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ کہ ہم پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے عقیدے کو مضبوط کریں،
اور اس بات کا یقین کریں کہ ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں، ہمارے کان غلط سن سکتے ہیں، ہماری زبان سے غلط باتیں نکل سکتی ہیں، ذائقہ اور چکھنے میں ہماری زبان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ نے جو تعلیمات ہمارے سامنے پیش کی ہے اس میں 100% سچائی اور یقین ہو، یہ پہلا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کہ ہم آپ پر اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اس حیثیت سے بھی ایمان لائیں کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق ہے۔ یہ بھی ہم یقین کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، آپ کے بعد آپ سے کوئی گناہ کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، اللہ پاک نے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے۔ اسی طرح ربیع الاول کے مناسبت سے ہم پر یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ کی حیات طیبہ کو پڑھیں، ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے تھی، آپ کیا کہتے تھے اور آپ کیا کرتے تھے، صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک آپ کے کیا معمولات تھے، آپ کے لیل و نہار کیسے تھے، اس کا گہرائی سے مطالعہ کریں۔ آپ کی زندگی ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونوں کو منتقل کرنے والے بنے، ہم ایسے بنے کہ ہماری زندگی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی سنن، آپ کے آداب، آپ کے مستحبات اور آپ کے طرز زندگی سے میل کھاتی ہو۔ اس کے لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ ہر مسلمان اس کو ضروری سمجھے۔ آج آپ کی زندگی پر اردو میں، ہندی میں، انگریزی میں، عربی میں، دنیا کی مختلف زبانوں میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایسے آڈیوز اور ویڈیوز موجود ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ ہے۔ آپ ان تذکروں کو پڑھیں، سنیں، دیکھیں اور اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان سنن و آداب کو عمل میں لانے کے لیے تربیت دیں۔ دوسری گزارش یہ ہوگی کہ اس موقع پر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی ہوئی کتابوں کا پرچار کریں، اسے اپنے مسلم بھائیوں اور غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں تک آپ کے پیغام کو پہنچائیں۔ ہر مسلمان یہ عزم کرے کہ ہم نے بہت ساری کتابوں کو خریدا ہے، لیکن ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت میں کم از کم ہر مسلمان ایک کتاب خرید کر ہندی میں اور دیگر ان زبانوں میں جو ہمارے غیر مسلم بھائی جانتے ہوں ان زبانوں میں کتابیں خرید کر ان تک پہنچائیں، ان کو اپنے یہاں سیرت کے پروگراموں میں مدعو کریں۔ اگر ہر مسلمان ایک ایک کتاب اپنے دوستوں تک پہنچاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی اشاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت کا ایک اہم فریضہ ہم ادا کر سکیں گے۔ تیسرا کام یہ ہو کہ ہم اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشوں کو لوگوں میں عام کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے پروگرام کریں اور ان پروگراموں میں اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی، غیر مسلم بہنوں کو بھی، مسلم ماؤں کو بھی مدعو کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کے اخلاق، آپ کے عمدہ معاملات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کریمانہ کا
ان کے سامنے تذکرہ کریں۔ چوتھی چیز، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے سیرت کوئز پر مشتمل چھوٹے چھوٹے انعامی اور مسابقاتی پروگرام کریں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کے لیے، طلباء اور طالبات کے لیے، اسکول اور کالجز میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات کے لیے ہم ایسے سوالات تیار کریں جن کے ذریعے ان تک سیرت کا پیغام پہنچ سکے، آپ کی حیات طیبہ ان تک پہنچ سکے، آپ کی زندگی ان کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح ہو سکے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا و پکا ایمان لانے والا بن سکے۔ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو ہم سمجھیں گے کہ ہم سیرت طیبہ پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والے ہیں۔ آخری چیز کہ اس پورے مہینے کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے والے بن جائیں، اور اس پورے مہینے کو درود کا مہینہ قرار دے دیں۔ ہر گھر سے لاکھوں کی تعداد میں اور کروڑوں کی تعداد میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو۔ گھر کے اگر 5 فرد ہیں تو ہر فرد یہ طے کرے کہ ہم روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ ہر بستی سے لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں، ہر خاندان سے کروڑوں کی تعداد میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم صحیح معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان رہنمایانہ ہدایات اور ان خطوط پر عمل کرنے والا بنائے، ہم سے وہ کام لے لے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اشاعت کا ذریعہ بنے۔ صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ صلاۃ و سلام ہو اور ہزاروں ہزار اور کروڑ کروڑ درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اللہم تقبل منا ما كان صالحا وتجاوز عنا ما كان فاسدا بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ والسلام عليكم ورحمة الله۔